اما بعد فإن خير وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ واذا لاتخذوک خلیلا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 70 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 73 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے انجام تک کو ان چند آیات کے اندر جو ہے مختصراً بیان کر دیا. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا اور اس کے رب کا آپس میں جو تعلق ہے اس کا ذکر کر دیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ساتھ میں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی اور اس فضیلت میں جو بنیادی بات ہے وہ ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھی تھی کہ اسے دیگر تمام مخلوقات کے مد مقابل اللہ رب العزت نے علم سکھایا. یہ علم اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر کتابوں اور صحیفوں کی صورت کے اندر نازل کیا اور انہی کتابوں اور صحیفوں پہ عمل کر کے انسان ایک علیحدہ سے ایک صحیفہ تیار کرواتا ہے کہ جس کو ہم نامہ اعمال کہتے ہیں. یہ نامہ اعمال جو ہے انسان کا مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے سے ہی اور پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور جب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا تو وہ اسی کو خود بھی پڑھ کے سنا رہا ہوگا. یہ نامہ اعمال اپنے آپ کو خود بھی دکھا بھی رہا ہوگا, سنا بھی رہا ہوگا, بتا بھی رہا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن یعنی کہ اللہ نے فرمایا اس دن ہم ہر ایک کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ, تو جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ کے اندر دی گئی, فاولئک یقرؤون کتابہم, وہ اپنی اس کتاب کو پڑھیں گے, ولا یظلمون فتیلا, ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. اب آیت اپنے سیاق میں بالکل واضح ہے کہ امام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کتاب. امام سے مراد یہاں کیا ہے؟ کتاب. عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں یعنی کہ امام کہتے ہیں سردار کو, بڑے کو. حتیٰ کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا اِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, بے شک ہم
مردے زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ان کے جو بھی اعمال ہے وہ آگے بیچتے ہیں اور ان کے آثار کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ بَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر ایک چیز کو امام مبین میں گنتی کر رکھا ہے۔ تو وہ امام مبین یہاں پر کیا ہے؟ لوح محفوظ، جس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ جاسیہ کے اندر فرمایا، آیت نمبر 28 اور 29 میں، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، اور تم ہر ایک امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور ہر ایک امت اپنے کتاب کے ساتھ پکاری جائے گی، اپنے نامہ اعمال کے ساتھ پکاری جائے گی۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب آج یہ وہ دن ہے کہ جو کچھ تم کرتے رہے ان اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا، بڑی پیاری آیت ہے یہ، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب تمہارے بارے میں حق کے ساتھ بولتی ہے۔ میں نے ابھی شروع کے اندر عرض کیا، یہ کتاب بولے گی، اس کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کرے گا، اس میں تصاویر آئیں گی، اس میں ویڈیوز آئیں گی، اس میں وائسز آئیں گی، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے تمہاری کتاب، یعنی تمہارا نامہ اعمال جو تمہارے اوپر حق کے ساتھ بولتا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک کہ ہم جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے سب کچھ لکھوایا کرتے تھے۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو یوم ندعو کل اناس بامامہم میں امام سے مراد کیا ہے؟ کتاب۔ یہ وہ ہے جو صرف ہم قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 720 پر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کے بارے میں ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کو بلایا جائے گا، ان میں سے ہر ایک کو بلایا جائے گا اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا جسم ان کے لیے 60 گز تک پھیلا دیا جائے گا۔ نامہ اعمال، یہ کتاب انفولڈ ہوگی اور انفولڈ ہو کے کھل کے یہ 60 گز تک پھیلتی چلی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ فرمایا اس کا چہرہ روشن کر دیا جائے گا اور اس کے سر پر موتیوں کا تاج رکھا جائے گا جو چمک رہا ہوگا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف چل کر آئے گا اور وہ دور سے اسے دیکھ لیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں بھی اس کے جیسا عطا فرما اور ہمارے لیے بھی اس میں برکت عطا فرما، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا تمہیں بشارت ہو تم میں سے ہر ایک کے لیے اسی کے جیسا ہے، اور فرمایا رہ گئے کافر تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان کا جسم آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 گز تک بڑھا دیا جائے گا اور انہیں ایک تاج پہنایا جائے گا۔ پس وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئیں گے، ساتھی انہیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کی طرح کا صلہ نہ دینا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے اے اللہ اس سے رسوا اور ذلیل کر، اور وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رحمت سے دور ہٹا دیا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی اس کے جیسا ہی ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوم ندعو کل اناس بامامہم میں امام کے معنی کیا بتایا؟ کتاب۔ قرآن سے بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں امام سے مراد کتاب ہے، حدیث مبارکہ سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد، امام سے مراد کتاب ہے۔ اور دیکھیں یعنی کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جنتی اور جہنمی دونوں قسم کے لوگوں کا یعنی ذکر ہے۔ یہ جنتیوں کا ذکر ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، جہنمیوں کا ذکر آگے آئے گا۔
اللہ رب العزت نے یہاں پہ جنتیوں کا ذکر کیا ہے اور اس میں بتایا کہ جس کا نامہ اعمال جو نا وہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، یعنی وہ اپنا امام یعنی کتاب تو لے کر آ رہا ہے۔ اچھا یہاں یہ ایک اور بھی نقطہ سمجھ لیں کہ بھئی کتاب کو امام اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑی کتاب جو نا، یعنی کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کتاب اس کا نامہ اعمال ہے۔ یہ اس کو شروع سے لے کے آخر تک نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے بڑا اس یعنی جس قوم کے بڑے کو، سب سے بڑے رستے کو، سب سے بڑے گھر کو عربی زبان میں امام کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں کتاب کو امام سے تعبیر کیا گیا، لفظ امام سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُم، پس وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، یعنی اس سے یہ بات پتہ لگی لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کے سامنے ہر شخص اپنا نامہ اعمال خود پڑھ رہا ہو۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس نے نیکیاں کی، اس نے بدی کی، اس نے اچھائیاں کی، اس نے برائیاں کی، اس نے کسی کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، اس نے کسی کا حق اسے پہنچایا یا اس نے کسی کی حق تلفی کی، اس نے حلال کمایا یا اس نے حرام کمایا، اس نے سچ بولا یا اس نے جھوٹ بولا، اس نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی یا اس نے نافرمانی کی۔ جو کچھ بھی نیک اور بد اعمال اس نے کیے ہیں وہ خود پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اس پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھیں، اور وہ نقطہ یہ ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جی انسان کے جو اعمال ہیں نا وہ اس کے ساتھ ٹھونسے گئے ہیں، اور نہیں سمجھے؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ تقدیر کے معاملے کو ذہن میں لا کر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان میں ان کے جو اعمال ہیں نا وہ ٹھونس دیے گئے ہیں۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو نماز کی توفیق دی اور اللہ اس سے نماز پڑھا رہا ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اس کو اللہ نے چوری کروائی ہے اور اس سے اللہ چوریاں کروا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا اس قسم کا ذہن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو آدمی نیک کام کر رہا ہے وہ اللہ کی، وہ توفیق کا مطلب ہی کچھ اور سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے اعمال کی توفیق ملتی ہے نا انسان کو، وہ اس کا مطلب ہی کچھ اور سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں بھئی یہ نمازی نیکوکار تھا، یہ اس کی تقدیر میں ہے، یہ فاسق فاجر تھا، یہ اس کی تقدیر میں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر انسان کے ساتھ اس کے نیک یا برے اعمال اللہ رب العزت نے ٹھونس دیے ہوتے ہیں نا، تو یہاں یہ بات نہیں ہوتی وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کیونکہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی، ایک چور، ایک زانی، ایک بد کردار آدمی، ایک قاتل، ایک فاسق و فاجر قسم کا آدمی کھڑے ہو کر جب اپنا نامہ اعمال پڑھ رہا ہوتا اور دنیا میں اس نے جو گناہ کے کام کیے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوتا تو وہ مطمئن ہو کر سنا رہا ہوتا، اور جب اس کو اس کی سزا دینے کی باری آ رہی ہوتی تو وہ یہ کہتا اے اللہ میں کیا کروں، آپ نے تو کروایا مجھ سے یہ سب، اور یہ جب برے اعمال تھے، یہ جب غلط تھا، دنیا میں بھی اس کی سزا مجھے کسی نہ کسی صورت ملی، اور اب آپ مجھے جہنم بھی بھیج رہے ہیں، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک دھاگے کے برابر بھی ہم ان پہ ظلم نہیں کریں گے، جس سے وہ آیت یہاں سے اور نکھر جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے رستہ دکھا دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے۔ اعمال ٹھوسے نہیں گئے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا، اپنے دل کے ارادے سے پڑھے گا، اللہ نے اس میں ٹھوسا نہیں۔ زنا کرنے والا زنا کرے گا، اپنے دل کے ارادے سے کرے گا، اللہ نے اس میں ٹھوسا نہیں۔ حتیٰ کہ ابھی پچھلے دنوں جب آدم اور ابلیس والا واقعہ ہم نے پڑھا، وہاں بھی میں نے توجہ دلائی تھی، ابلیس کسی کو گناہوں کے لیے گھسیٹ نہیں سکتا، صرف رستہ دکھا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ کسی کو گناہوں کے لیے، جرائم کے لیے گھسیٹ کے لے جائے، ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ صرف رستہ دکھاتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی جھوٹ بولے گا، ایک آدمی قتل کرے گا، ایک آدمی زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، حرام کاری کرے گا، سود خوری کرے گا، رشوت خوری کرے گا، کوئی بھی غلط کام کرے گا، وہ کرے گا اپنی مرضی سے۔ اور جب کرے گا اپنی مرضی سے تو اللہ کے ہاں
عذاب بھی اپنی مرضی پر ہی پائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک دھاگے کے برابر بھی ان پر ہم ظلم کریں گے. نامہ اعمال میں وہی لکھا آ رہا ہوگا، وہی نامہ اعمال دکھا رہا ہوگا، وہی بتا رہا ہوگا جو اس نے کیا ہے. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ اللہ توفیق دے گا ہم پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے 26ویں پارے کے اندر ایک آیت میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نامہ اعمال کل قیامت کے دن پڑھنے والے اس قدر حیران ہو چکے ہوں گے کہ ان میں سے بعض یہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، معمولی سے معمولی بھی کوئی چیز اس کے اندر رہ نہیں گئی، لکھی ہوئی ہے. معمولی سے معمولی کام بھی، یعنی آپ سمجھیں ایک آدمی نے، یعنی دیکھنا اللہ کی طرف سے ایک فعل ہے. ایک آدمی نے دیکھا کیا کتاب میں لکھا ہوگا، اچھا دیکھا ہے برا دیکھا. سننا فعل ہے، لیکن وہ سن کیا رہا ہے، اچھا سن رہا ہے برا سن رہا ہے، کتاب میں لکھا ہوگا. بولنا ایک فعل ہے، مگر وہ بول کیا رہا ہے کتاب میں یہ لکھا ہوگا. چھونا پکڑنا ایک فعل ہے، مگر وہ کیا چھو رہا ہے کیا پکڑ رہا ہے کتاب میں یہ لکھا ہوگا. چلنا ایک فعل ہے، مگر وہ چل کے کہاں جا رہا ہے کتاب میں یہ لکھا ہوگا. شرمگاہ سے پیشاب پخانے کا کام بھی ہو سکتا ہے اور مباشرت کا کام بھی ہو سکتا ہے. اب وہاں لکھا ہوگا کہ وہ مباشرت جائز تھی ناجائز تھی، سب کچھ لکھا ہوگا، سب کچھ لکھا ہوگا. جب اتنی بڑی بات لکھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اتنی معمولی بات لکھی ہو سکتی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر سے ہوا، یعنی دو قبروں کے درمیان سے ہوا اور ان دو قبروں کا عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑی، اس کے دو حصے کیے، ایک اس پہ لگا ایک اس پہ لگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا تھا، اور کوئی بڑی باتوں سے نہیں، دو چھوٹی باتوں سے. ایک غیبت کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. نہیں سمجھا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا، یہ پیشاب کی چھینٹی کتنی معمولی بات ہے اگر بظاہر دیکھا جائے، یہ کتنی معمولی بات ہے. اور اس کا کس چیز سے تعلق ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے، یعنی کس چیز کا تعلق ہے؟ حلال حرام کا نہیں، پاکی ناپاکی کا. حلال حرام کا تعلق نہیں ہے، جائز ناجائز کا تعلق نہیں ہے، بظاہر گناہ ثواب کا تعلق نہیں ہے، بظاہر گناہ ثواب کا تعلق نہیں ہے. کس چیز کا تعلق ہے؟ پاکی ناپاکی. اس پاکی ناپاکی کے معاملے میں اتنی چھوٹی سی بات کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا. یاد رکھیں اس بات کو کہ جو اگلی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیلاً، اللہ نے جو اشارہ دیا نا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا کے اندر بھی شریعت سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. نہیں سمجھے؟ آنکھیں دیکھنے کو، دیکھو نا یہی تو ہے، آنکھیں دیکھنے کو ملی تھی، اس سے کیا دیکھتے رہے؟ دین کو دیکھا؟ دین تم سے کیا چاہتا ہے یہ سمجھا؟ تم نے اپنے آپ کو کیسا بنانا تھا، تم نے اس کے اوپر محنت کی؟ نہیں، دنیا میں اندھیر ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھی ہیں حالات سے، ہے نا. اب یہ آخرت کا دن ہے، نامہ اعمال سامنے ہے، اب یہاں بھی تمہاری یہی کیفیت رہے گی. میں نے بتایا نا بھی کہ ہم اللہ توفیق دے گا 26ویں پارے میں پڑھیں گے، وہ حیران ہو کر یہ بات کہیں گے کہ ہائے یہ کیسی کتاب ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی بات لکھنے سے رہ نہیں گئی، اس میں لکھی ہوئی. اب بہت سارے ایسے کام ہیں جنہیں دنیا میں ہم خاطر میں نہیں لاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے 30 نیکیاں مل گئیں؟ آتا ہے کسی کے ذہن میں؟ کس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں یوں کہوں اور 30 نیکیاں کما لوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ کس کے ذہن میں ایک دم آتا ہے؟ کس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں ایک مرتبہ درود پڑھ لوں اپنے لیے 10 مرتبہ رحمتیں حاصل کر لوں؟ ہے نا؟ کس کے ذہن میں آتا ہے ایک دم؟ سنو ذرا بات کو. اور جب ایک آدمی گالی دیتا ہے اپنے منہ سے، کس کے ذہن میں آتا ہے اس وقت کہ جب میں اپنے منہ سے گالی نکال رہا ہوں تو اس وقت کیا ہو رہا ہے؟
کیا میرے نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ جس زبان سے میں اپنے لیے مغفرت کا سوال کر سکتا تھا، جس زبان سے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر سکتا تھا، میں جس زبان سے زبانی عبادت کر سکتا تھا، میں نے اس زبان سے زنا کیا ہے، نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ اب کل قیامت کا دن ہے، وہ اپنے نامہ اعمال میں اس وقت کی دی ہوئی وہ معمولی سی گالی لکھا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ حیران ہے اس بات پہ، بھائی میں تو عادتاً منہ سے نکل گئی تھی، میرے تو عادتاً منہ سے نکل گئی تھی، یہ یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے منہ سے عادتاً اللہ کی تعریف نکلتی تھی، اٹھتے بیٹھتے نکلتی تھی، عادتاً وہ درود پڑھتے تھے، عادتاً استغفار کرتے تھے، عادتاً۔ دیکھو نا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پہ متعجب ہوتے تھے تو آپ سبحان اللہ کہتے تھے۔ بھائی دیکھو اس کو سنجیدہ سمجھنا، بات کو سنجیدہ، جو میں اگلی بات کر رہا ہوں اس کو سنجیدہ سمجھنا۔ ہمارا والا کوئی تعجب خیز بات سنتے کیا کہہ رہا ہے، نہیں یار، کیونکہ اس کو سنجیدگی سے سمجھنا بات۔ اب یہ کیا ہے، عادتاً اس نے یہ ایسے بولا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کیا کہتے تھے؟ کیوں کہ بھائی بظاہر یہ بات وقوع میں آنے والی نہیں تھی، پر وقوع میں آئی، اس نے ہمیں بظاہر حیران کر دیا اس وقوع نے، لیکن ہر قسم کے وقوع کو تخلیق کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول ایسے موقع پہ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، تمام پاکیوں اس رب کے لیے ہے کہ جس نے یہ بھی کر دیا۔ دیکھو ایسے موقع پہ بھی آپ عادتاً منہ سے کیا نکال رہے ہیں؟ وہ بات جس میں اللہ کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ جب انہیں معمولی سے معمولی بڑی سے بڑی کوئی مصیبت بھی پہنچ جائے، ان کی زبان سے صرف یہ نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ۔ اب ہمارا حالہ اس کی ماں کی، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ سمجھے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ عادتاً ہے، کوئی مصیبت کو تکلیف پیش آئی منہ سے غلط جملہ نکالنا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے ایک مومن؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم ہی اللہ کے ہیں، یہ مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، بے شک ہم ہی اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جیسے اس مصیبت کو بھی آخر کار لوٹ جانا ہے، اس مصیبت کو بھی آخر کار، وہ عادتاً اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے تھے جو اللہ کی رضامندی والی ہوتی تھیں، ہم عادتاً بھی اپنے منہ سے صرف غلاظت بکتے ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ اب جب کل قیامت کا دن ہے، نامہ اعمال سامنے ہوگا، ہم تو پتہ نہیں کس گمان میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی چیزیں سننے کے نتیجے میں انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کے دن آسان حساب کس طرح ہوگا؟ مطلب یہ ایسی چیزیں تھیں جو آسان تھی نہیں، کسی بھی طرح نہیں تھیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی، اب ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ رہا ہے، وہ اس قسم کی باتیں سن کے وہ فوراً پوچھ رہی ہیں اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آسان حساب کس طریقے سے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ نامہ اعمال بندے کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ پڑھ پڑھ کے سناتا جا رہا ہوگا اور اللہ سے دکھاتا جا رہا ہوگا تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات ہے۔ بھئی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ خود اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے، کیا اس کے دل میں اس وقت آ رہا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ جھوٹ بولا ہے اور یہ پڑھ کے وہ سنا رہا ہے میں نے فلاں موقع پہ ایسے جھوٹ بولا ہے، اس کے دل میں اس وقت کیا آ رہا ہوگا؟ کہ بس اسی پر ہی مجھے روک نہ دیا جائے، آ رہا ہوگا اس کے دل میں یا نہیں؟
کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے نا چاروں طرف، اپنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی دیکھ رہا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ جہنم کے جلاد فرشتے کیا کر رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کی اپنی باری، وہ خود بھی کھڑا ہے، وہ اپنا بھی حساب دے رہا ہے، یہ اس سے بھی ہو رہا ہے معاملہ۔ اب سنو ذرا بات کو نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ رہی ہیں اس بات کو کہ یہ ایک مشکل صورت ہے کہ ایک ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ ایسا کہاں ہوتا ہے ایک ایک بات؟ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ ہم اپنا سالانہ کا امتحان دینے کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو اس میں گنتی کے سوال آتے ہیں۔ پوری کتاب، پورا نصاب سال بھر کا دیکھیں تو سال بھر کے نصاب میں اگر 1000 سوالات ہوتے ہیں نا، 1000، تو سارے پیپرز ملا کے 100 سوالات آتے ہیں، ہمیں صرف 900 سوالات نہیں آتے۔ لیکن وہاں پر ایک ایک بات وہ اپنے نامہ اعمال میں پڑھ رہا ہے، یہ انتہائی مشکل بات ہے۔ حضرت عائشہ کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس لیے حضرت عائشہ نے اگلا سوال یہ کیا، اللہ کے رسول اگر یہ آسان حساب ہے تو پھر مشکل حساب کیسے ہوگا؟ یہ انتہائی مشکل ہے۔ کہا اللہ کے رسول پھر مشکل کیسے ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کے لیے یہ کہہ دے تو نے یہ کیوں کیا، آدمی کو کسی بھی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تو نے یہ کیوں کیا، اب اسے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہیں یہ شافع محشر ہیں، قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں آنی ہے کہ کسی کام کے لیے، کسی عمل کے لیے یہ کہہ دیا جائے تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ اب حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ یہ کون سا کام ہے، حدیث میں تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے اللہ کہہ سکتا ہے، جو بھی اللہ کی ناراضگی کا کام ہے کسی کو بھی، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے۔ بعض لوگ قتل کرتے ہیں، اب بھائی توجہ سننا، توجہ سے، مگر ان کی اپنی اپنی نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں۔ کچھ قاتل ایسے ہوتے ہیں جو قتل کے وقت میں قتل کے بڑے مزے لیتے ہیں، کچھ زانی ایسے ہوتے ہیں جو زنا کے وقت میں زنا کے بڑے مزے لیتے ہیں، کچھ جھوٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹ کے وقت میں جھوٹ کے بڑے مزے لیتے ہیں، کچھ دھوکے باز ایسے ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے وقت اپنے دھوکے کے بڑے مزے لیتے ہیں۔ آدمی کے اپنے اپنی نفسیاتی کیفیات ہیں، گناہ کرنے والے کی بھی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا آدمی جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا گناہ کا، جس گناہ سے اس نے اپنے لیے لذت پائی، اپنے لیے اسے اچھا سمجھا، کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے نا کہ اللہ اسی سے پوچھ لے کہ تو نے یہ کیوں کیا، کیونکہ یہ بالکل قرآن کے عین مطابق ہے کہ جب ابلیس کو اللہ نے کہا تھا فرشتوں سمیت اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، کیا کہا ابلیس نے؟ کہ میں نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک۔ بات یہ نہیں ہے کہ تیرے دماغ میں کیا آیا، بات یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، حلال حرام، فرض واجب سنت مکروہ تحریم مکروہ تنزیہ، سب باتیں ایک طرف۔ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، حکم میں نے دیا تھا۔ حکم کس نے دیا تھا؟ میں نے۔ تجھے کس بات نے روکا کہ تو میرے حکم پہ عمل نہ کرے؟ بات یہ تھی، اصل بات یہ نہیں تھی کہ کیوں، کیا، کیسے، اگرچہ مگرچہ چنانچہ، بات یہ تھی اذ امرتک، حکم تو تجھے میں نے دیا تھا نا۔ ساری بات تو گھوم کے اسی ایک چیز کے گرد گھومتی ہے نا کہ فلاں کام کرنا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، فلاں کام سے رک جانا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ اب کل قیامت کا دن آیا، نامہ اعمال پڑھ کے وہ سنا رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ نامہ اعمال کے اندر چھوٹی میں چھوٹی بڑی سے بڑی وہ چیز پڑھ کے سنا رہا ہے، مگر یہ ہے کون؟ اب بھائی یہ وہ ہے کہ جس کی زندگی دنیا میں انتہائی تنگ ہو گئی تھی حلال و حرام کے درمیان، پر اس نے حرام نہیں کھایا۔ اس کی زندگی دنیا میں رحم اور ظلم کے درمیان تنگ ہو گئی تھی، مگر اس نے ظلم نہیں کیا۔ اس کی زندگی سچ اور جھوٹ کے درمیان تنگ ہو گئی تھی، مگر اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی زندگی
پاکی، پاک دامنی اور بدکاری کے درمیان تنگ ہو گئی تھی، مگر اس نے بدکاری نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ کے اندر دیا گیا وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ان پر رتی برابر بھی، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کا نعم البدل عطا کیا جائے گا۔ اب کل قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے سب لوگ، حدیث میں کیا بتایا گیا، جنتی ہیں اور اپنے حصے کا اجر پائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا اجر اٹھا کے اس کو دے دیا جائے۔ اور ولا یظلمون فتیلا کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ اب بھائی توجہ سننا، وہ آدمی جو ہر قسم کی مشقتیں اٹھانے کے بعد پہنچا ہے جنت میں، اس کے پیچھے وہ آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں پہنچے گا جس نے ساری زندگی حرام کاریاں کی ہوں اور وہ چند ایک نیک اعمال کر کے یہ سمجھ رہا ہو اب تو میں سیدھا کہاں جاؤں گا۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں، اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لائن میں بلال کھڑے ہوں اور اس لائن میں مجھے بھی کھڑا کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلال جس لائن میں لگے ہیں یہ وہ لائن ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ان اعمال کے عوض جا رہے ہیں کہ جن میں انہوں نے اللہ کے دین کے لیے مارے کھائیں۔ بھائی جائیدادیں چھین والی، بیوی بچے مروا لیے، مر گئے، ان کے سامنے مار دیے گئے، ان کو ان کا گھر بار علاقے چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی سکون نہ لینے دیا گیا، ان پہ جنگیں مسلط کی گئیں اور وہاں ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، مصعب بن عمیر جیسے وہاں ان کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس سب کے بعد مزے کی بات تو آپ دیکھو، اس سب کے بعد وہ جا کے یہ ساری تکلیفیں پریشانیاں برداشت کر کے آگے وہ لائن میں کھڑے۔ بلال کو جنت میں تھوڑی چلے گئے سیدھے، وہ لائن میں کھڑے جنت کی، اور میرا والا یہ کہے کہ نہیں جی نماز پڑھو اللہ کرو وہ ختم، سیدھے جنت میں جائیں گے، جائے گا تو بھائی شداد والی جنت میں جائے گا، اللہ والی میں نہیں سمجھے؟ اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس میں تو نہیں جائے گا، اس کے تو اعمال ہی کچھ اور ہیں، اس کے تو معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ اور فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو دنیا میں بھی اللہ کی ہدایات سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور اس کا راستہ بھٹکا ہی رہے گا۔ اور بھائی نہیں سمجھے کچھ بات، آنکھیں کس لیے ملی تھیں؟ ماشاءاللہ سے ان سے آپ بات کرواؤ، کاروبار پہ بات کرواؤ، 5-5 گھنٹے بات کریں گے۔ حلال حرام کی بحث نہیں کر رہے ابھی ہم، ان سے کاروبار پہ بات کرواؤ، 5-5 گھنٹے باتیں کر لیں، ان سے سیاست پہ بات کراؤ، یہ 12-12 گھنٹے باتیں کر لیں، ان سے فلموں، ڈراموں، گانوں، عورتوں پہ بات کرواؤ، پوری رات باتیں کر لیں، لیکن ان سے دین کے اوپر بات کراؤ کہ تمہاری کیا اصلاح ہوئی، تم کسی کی کیا اصلاح کر سکتے ہو، تم کیا جانتے ہو دین کو، تم نے قبر میں ہونے والے سوالات کی، آخرت میں ہونے والے سوالات کی کیا تیاری کی ہوئی ہے، وہ پوچھا اگر جائے ان سے تو یہ ان کا علم اس حد تک محدود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کیا مطلب؟ کلمے سن لو، 6 نمبر 8 نمبر 10 نمبر سن لو، انہیں وہ تبلیغی جماعت میں جیسے چلتے ہیں، یا وہ 10 صورتیں سن لو۔ ماشاءاللہ ان کو قربانی کے وقت کی دعا یاد ہے، نماز والی دعائیں یاد ہیں، یعنی وہ رسوماتی ایک دین ہے، باپ دادا سے ایک رٹا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو یعنی کہ یہ سب کرنے کے بعد زنا ہمارے لیے حلال ہے، جھوٹ ہمارے لیے حلال ہے، سود ہمارے لیے حلال ہے، اللہ کی نافرمانی کا ہر کام ہم کرتے چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں، سرکار کی امت ہے، سیدھا جنت میں جائیں گے، شداد والی، اللہ والی۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات یا نہیں؟ کیونکہ اللہ والی کے لیے قاعدہ یہ ہے، یہ جو آنکھیں 2 ملی ہیں نا، ان کا جائز استعمال کرو۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ، اندھا اٹھائے گا کل قیامت کے دن اللہ، یہ کہہ دیا اللہ نے۔
کہ دنیا میں اگر آنکھوں کا جائز استعمال نہیں کیا اندھا اٹھے گا آخرت کے دن. ماں بہن بیٹی سب کے چیخنے چلانے کی آواز کانوں میں آ رہی ہوگی, دیکھ نہیں سکتا ان کے ساتھ ہو کیا رہا, لیکن کرا اسی نے تھا. پتہ ہے آپ یہ بات سمجھو, میں جس خاندان کا ذمہ دار ہوں, میرے خاندان کا جو بھی فرد کسی بھی قسم کے حرام کاری یا گناہ کے کام کے اندر اگر لگے گا, کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دوں. بھیا نا, میرا باپ اگر کچھ کرتا ہے میں اسے نہیں روک سکتا, وہ ایک دیگر بات ہے, وہ میرا باپ ہے. لیکن باپ بیٹے کو روک سکتا ہے, وہ تو اس کا بیٹا ہے نا, کہ چلو بھائی اس کو تو اس کا احترام دامن گیر ہے, مگر وہ تو اس کا ماتحت بنا گیا. چل بیٹے کی باپ کے لیے پکڑ نہیں ہوگی, پر باپ کی تو بیٹے کے لیے پکڑ ہوگی. نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات, کہ میں اپنا کردار ادا نہیں کروں اور میں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, محلے داروں کے لیے. آپ سمجھو نا, کیا ہوا بھائی محلے بھائی بڑا سماجی آدمی ہے, محلے کے اندر پینے کا پانی نہیں آیا یہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے, محلے کے اندر لائٹ نہیں آ رہی ہو یہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے, محلے والے نماز نہیں پڑھ رہے بھاگ دوڑ کرو, محلے والے صاحب اختیار ہوتے ہوئے قربانی ہی نہیں کر رہے بھاگ دوڑ کرو, محلے والے روزے نہیں رکھتے رکھواؤ. وانذر عشیرتک الاقربین, اللہ نے کہا ہے نا قرآن مجید میں, اور تبلیغی جماعت لے کے شہروں شہروں باہر نہیں نکل جاؤ, وانذر عشیرتک الاقربین, پہلے اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ. کہ اپنی مسجد بھری نہیں, پہنچ گئے افریقہ, اور بعد میں پلٹ کے آ گئے وہ سارے شیعہ ہو گئے, پہنچ گئے عمر کوٹ, بعد میں پلٹ کے آ گئے وہ سب قادیانی ہو گئے. اب پہلے اپنے لوگوں کی تربیت کرو, اپنے لوگوں کی. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, دنیا میں اندھا رہے گا ہم اس کو آخرت میں بھی اندھا رکھیں. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور اس کا راستہ بھٹکا ہوا رہے گا. ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. دنیا کے اندر کوئی زبان اس وقت ایسی نہیں ہے جس میں کمیونیکیشن ہو سکتی ہو اور قرآن اور حدیث اس زبان میں ترجمے میں نہ. دیکھو اللہ کا کرم تو دیکھو نا یار, کیا اس نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے, ایسا اس دین کو آسان کر دیا ہے ہمارے لیے. دنیا کے اندر کمیونیکیشن کو چھوڑو, غیر کمیونیکیشن کی زبان کے اندر بھی کوئی آدمی درس اور خطبہ دینے والا ایسا نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو, اور درس اور خطبے کا سلسلہ نہ چلتا. افریقہ کے دور دراز قبائل کے اندر ہم نے مسجدیں یعنی بنی ہوئی اب پالی ہیں, ہمیں وہاں سے بھائیوں سے ہمارے رابطے ہو گئے, ہم ان کے آج خطبے درس سن رہے ہیں, محرم کے خطبے درس سن رہے ہیں. یار آپ اندازہ تو کرو یار, کہ ان کو یہ تک فرق پتا ہے, اتنی دور وہ بیٹھے ہوئے دنیا سے بالکل الگ, اور ان کو یہ سارے فرق پتا. اللہ اور آپ کے لیے کیا آسانی کرے گا, اللہ تعالیٰ نے ہر طرح آپ کے لیے آسانی کر دی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, میں 5-5 گھنٹے جو موبائل چلا رہا ہوں اس سے تو باہر نکلوں, میں 4-4 3-3 گھنٹے وہ جو خبریں اور تجزیے دیکھ رہا ہوں میں اس سے تو باہر نکلوں. 50-50 اووروں کے میچ دیکھنے کے لیے میں راضی ہوں, اللہ کا قرآن نبی کے فرامین پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہوں, اس کے لیے گھنٹہ نکالنے کو راضی نہیں ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے, اللہ کی طرف سے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی توفیق ملتی ہے نا, آگے بڑھ کے کرنا چاہیے, اور اللہ کی طرف سے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی طرف بھی ترغیب مل جائے نا کہ یہ غلط کام ہے, فوراً پیچھے ہٹنا چاہیے. نہیں اس میں کوئی حرج نہیں, نہیں بھائی حرج یہ کہ اللہ نے منع کیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور کچھ چیزوں ان کے درمیان شک پیدا کرنے والی ہیں. تو جس شخص نے اپنے آپ کو شک پیدا کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور سرخرو رہے گا, آخرت میں بھی اپنی مراد کو پائے گا. لیکن جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو شک پیدا کرنے والی چیزوں میں ملوث کر لے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی نامراد رہے گا. بے پردہ عورت کو دیکھنا آگ کا زنا ہے نا, یہ اس میں اختلاف ہے نا, شک آ گیا آنکھیں دور کر لو, شک آ گیا نا آپ کے حساب سے. ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ پردہ ہے نہیں, ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ کے حساب سے. آپ نے کہا اس میں اختلاف ہے, شک آ گیا نا کہ ہے نہیں, اب شک میں بھی کیا حکم ہے شریعت کا, یہ ہے مسئلہ. گالی دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تیرے اسٹیل کا روزہ ہے گا,
نہیں سمجھے کچھ؟ تو زنا کر رہا ہے، کہہ رہا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ۔ چلیں میں آپ کے ابھی بحث اس سے نہیں ہے، وہ تو کبھی ایسی کوئی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آئے گی۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں کتنی عظمت والی آیتیں تھیں ہیں۔ ہمارے والے کہیں نہ کہیں سے نا ہر عظمت والی آیت میں اپنا بھی کچھ نکالتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہم نے پڑھا مراد اس سے نامہ اعمال ہے۔ ہمارے پاس ایک دوسرا گروہ بھی موجود ہے نا، رافضیوں نے اس آیت کے سب سے پہلے رافضیوں نے کارروائی کی، اور اس آیت میں نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا، اس سے مراد 12 امام، تو وہ 12 اماموں کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ شیعہ عالم ہیں مقبول احمد دہلوی، یہ اس کا ترجمہ اور حاشیہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 893 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، المجالس میں ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک امام نے ہدایت کی طرف بلایا، کچھ لوگوں نے اس کی مان لی، اور ایک امام نے گمراہی کی طرف بلایا، کچھ لوگوں نے اس کی مان لی، پس وہ جنت میں گئے اور یہ جہنم میں، اور یہ خدا کے اس قول سے ثابت ہے فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر۔ کافی اور تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کل آدمیوں کے امام نہیں ہیں؟ کیا آپ کل آدمیوں کے امام نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں تو کل آدمیوں کی طرف خدا کا رسول ہوں۔ توجہ سنیں، توجہ سے، لیکن ان قریب میرے بعد خدا کی طرف سے میرے اہل بیت میں سے کل آدمیوں کے لیے امام بھی مقرر کیے جائیں گے، جو آدمیوں پر اپنا حق ثابت کر دیں گے، پھر بھی جھٹلائے جائیں گے، اور کفر و ضلالت کے امام اور ان کے پیروکار ان اصلی اماموں پر ظلم کریں گے۔ بس جو شخص ان حقیقی اماموں سے دوستی رکھے گا اور ان کی اتباع کرے گا اور ان کی تصدیق کرے گا، پس وہ مجھ سے ہے اور میرے ساتھ ہوگا، اور ان قریب مجھ سے ملے گا۔ اور غور سے سن لو کہ جو شخص ان برحق اماموں پر ظلم کرے گا اور ان کی تکذیب کرے گا، پس نہ وہ مجھ سے ہوگا اور نہ میرے ساتھ ہوگا، اور نہ مجھ سے اور اس سے کوئی میرا اس کا کوئی واسطہ ہوگا۔ اچھا جی، اب یہ شیعہ حضرات کی حدیث کی کتاب ہے اصول کافی، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 85۔ کیونکہ مقبول احمد دہلوی صاحب نے تو اس روایت کی سند متن ذکر نہیں کیا، تو یہ ہم نے اصل کتاب سے نا، کتاب الحجہ، یہ جو اصول کافی کا کتاب الحجہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 ہے، روایت نمبر 22 ہے۔ اس کے اوپر باب یہ قائم ہے، ان الائمۃ فی کتاب اللہ امامان، امام یدعو الی اللہ و امام یدعو الی النار۔ اس کے تحت یہ روایت اس سند سے منقول ہے، حدثنا محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبداللہ بن غالب عن جابر عن ابی جعفر علیہ السلام۔ ابو جعفر سے مراد امام باقر ہیں، اور جابر سے مراد جو نا جابر بن یزید الجوفی ہے، جس کی دلیل جو ہے شیعہ حضرات کی تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن ہاشم بحرانی کی، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 584 پر اسی آیت کے تحت انہوں نے یہ روایت درج کی ہے، اور اس میں جابر کا تعین کر دیا ہے کہ یہ جابر بن یزید الجوفی ہے۔ اچھا، یہ جو جابر بن یزید الجوفی ہے، اس کے لیے شیعہ حضرات کی یہ رجال کی کتاب ہے، تقی الدین حسین بن علی بن داؤد الحلی کی کتاب الرجال، اس کے صفحہ نمبر 235 کے اوپر وہ کہتے ہیں، جابر بن یزید الجوفی وَقَانَ فِي نَفْسِهِ مُخْتَلِطًا، یہ بذات خود ایک مختلط حافظے کا راوی تھا۔ مختلط سمجھتے ہیں؟ یہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو اس سین کو اس سین کے ساتھ اور اس سین کو اس سین کے ساتھ جوڑ دے، اس سند کو اس متن کے ساتھ، اس متن کو اس سند کے ساتھ جوڑ دے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ مختلطین جو راوی ہوتے ہیں، انہیں اگر تلقین کر دی جائے کسی چیز کی تو یہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، نماز میں سلام پھیرتے وقت سلام کس طرح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن سلام کرتے وقت ہم ایک دوسرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں سمجھے؟
سلام پھیرتے وقت صحیح مسلم کی روایت میں جابر بن سمرہ علی میں کیا الفاظ ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو یہ کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھ کے دائیں بائیں منہ موڑ کے اپنے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ اب اگر کوئی آدمی وہ روایت کو پڑھ کے سنا اور کوئی کہہ دے کہ جی اس روایت میں وہ برکاتہ و مغفرتہ کا لفظ بھی ہے، تو آئندہ وہ اس روایت کو یوں ہی پڑھ کے سنائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ و مغفرتہ۔ سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ یعنی اپنی ہی بیان کردہ روایت کو اس نے کسی سے تلقین پاکی، اس میں 2 لفظوں کا اضافہ کر دیا، یہ راوی کیا ہوتا ہے؟ مختلط۔ اور محدثین کا قاعدہ یہ ہے کہ مختلط راوی سے اس کے اختلاط سے پہلے کی جو روایت ہوتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے، اختلاط کے بعد کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں وَكَانَ شیخنا المفید یشیر الی اختلاطہ، ہمارے شیخ مفید نے اس کے اختلاط کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَكُلَّمَا يُورَدُ عَنْهُ شَيْءٌ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اور یہ جو کچھ بھی روایت کرتا ہے حلال و حرام کے معاملے میں، ثقۃ، اس میں یہ قابل اعتبار ہے۔ ولیکن جلا من یروی عنہ ضعیف، مگر یہ کہ بعض مرتبہ یہ حلال و حرام ہی کو ایسے راویوں سے روایت کر رہا ہوتا ہے جو خود ضعیف ہوتے ہیں، جو خود۔ اب دیکھو وہ آگے کیا کہتے ہیں، وَتَوَقَّفُ فِي مَا يَرْوِي مُطْلَقًا إِلَّا مَا أَخْرَجَ شَاهِدًا، تو لہذا ہمارے محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ جب یہ کسی روایت کو مطلق اکیلا بیان کرنے والا ہو نا تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کے کہ کوئی اور بھی اس کی والی گواہی دے جو یہ بیان کر رہا ہے۔ یہ خود شیعہ عالم کی گواہی ہے، جس سے یہ بات پتہ لگتی ہے جابر بن یزید الجوفی کی ہر وہ روایت جس میں وہ منفرد ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت یعنی کہ یہ مقبول احمد دہلوی صاحب نے درج کیے کہ کیا اللہ کے رسول آپ سب کے امام نہیں ہیں؟ کہ نہیں، میں رسول ہوں، امام تو میرے بعد آئیں گے۔ اس کو یہ بیان کرنے میں منفرد ہے، اس کا کوئی مطابع نہیں ہے۔ اور ہمارے محدثین اس کے لیے کیا کہتے ہیں جابر بن یزید کے لیے، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 104 105 ہے۔ 2 روایتیں بس میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس سے آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا یہ کیا آدمی ہے۔ ابو یحییٰ الحمانی کہتے ہیں سمعت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنا، یقول ما رأیت فی من رأیت افضل من عطا، میں نے اپنی زندگی میں سب سے افضل ترین جو لوگوں کو دیکھا ان میں سب سے افضل عطا بن ابی رباح ہے۔ ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ولا اکذب من جابر الجوفی، اور سب سے جھوٹا جس کو پایا ہوا جابر جوفی ہے۔ سب سے جھوٹا جس کو پایا وہ کون ہے؟ جابر جوفی ہے۔ اچھا، اس کے لیے اس کے جھوٹ کی اور بھی گواہیاں یہاں اس صفحے پہ موجود ہیں، مگر میں صرف جو نا ایک روایت جو اس نے سنائی ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر میں ہر اس آدمی سے اس روایت پہ فیصلہ چاہوں گا کہ جس سے وہ 12 اماموں کی تقلید سمجھا رہے ہیں نا کہ کل قیامت کے دن جو ہے نا ان اماموں کے ساتھ آئے گا، یہ جابر کی گواہی کو جو قبول کیا ہے، یہی جابر جو ہے وہ اس کی روایت ہے، وہ کہتا ہے انتقل العلم الذی کان فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی، علم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا علی کی طرف، ثم انتقل من علی الی الحسن، پھر وہ علی سے منتقل ہو کر چلے گئے حسن کی طرف، ثم لم یزل حتی بلغ جعفر، اب پھر وہ زوال پذیر نہیں ہوا یہاں تک کہ جعفر آئے۔ اب 2 ہی معنی ہو سکتے ہیں اس جملے کے، پہلا کہ اس بیچ میں علم کی شور میں منتقل ہی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ جعفر صادق کو علم پہنچا، اور یا پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ لم یزل کے کہ سب تک علم منتقل ہوتا رہا اور زوال پذیر نہیں ہوا یہاں تک کہ جعفر صادق آئے زوال پذیر ہو گیا۔ دونوں ہی صورتوں میں ائمہ اہل بیت کی مذمت ہے یا نہیں، توہین ہے یا نہیں، بتائیے۔ تو اگر جابر جوفی کی روایت مطلقاً کسی آدمی کو صحیح لگے، اس کو چاہیے پھر اس روایت کو بھی قبول کر لو اور اہل بیت کے لیے خود ہی فیصلہ کر لو آپ کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ خود یعنی شیعہ حضرات کے اپنی اصول کی کتابوں میں یعنی اصول کافی وغیرہ میں آپ دیکھیں
یہ جلد نمبر 1 کا کتاب العقل ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، باب التقلید ہے۔ باب کیا ہے؟ تقلید۔ اس کے اندر روایت ہے کہ امام جعفر صادق وہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے نا، امام جعفر صادق کے سامنے روایت پڑھی گئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح عیسی ابن مریم۔ تو یہ روایت پڑھی گئی نا، تو یعنی آیت پڑھی گئی، تو اس کا مطلب ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب میں کہا نصارہ کو ان کے علماء و رہبان نے اپنے نفسوں کی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی، اور اگر ایسی دعوت دیتے تو وہ قبول بھی نہ کرتے، لیکن ان کے علماء نے یہ کیا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتایا، انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی۔ اس طرح لاشعوری طور پر ان لوگوں نے اپنے علماء کی عبادت کی۔ بھائی وہ آیت کیا ہے کہ انہوں نے روحانی پیشواؤں اور عالموں کو اپنا رب بنا لیا۔ اب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ حضرت اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا نصارہ اپنے علماء، اپنے درویشوں کی عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، عبادت نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ اس طرح اپنے آپ کی عبادت کی دعوت دیتے تو لوگ تو ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے تھے توحید قبول کیے ہوئے، وہ کیسے ان کی عبادت کو اختیار کر لیتے؟ ہوا یہ کہ انہوں نے حلال و حرام کے معاملے میں فتوے دیے، انہوں نے ان فتووں کو آگ بند کر کے تسلیم کیا، یعنی کیا؟ تقلید کی۔ اسی کی مذمت اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ لو جی، پتہ لگا امام جعفر صادق نے تقلید سے منع کیا۔ چلو، 12 اماموں کی عزت اپنی جگہ ہے، مگر تقلید کا مسئلہ یہ اپنی جگہ ہے۔ پھر آگے سنیں، اب یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک چیز رافضیوں میں آئی ہو اور وہ بریلویوں میں نہ جائے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، یہ احمد یار گجراتی صاحب ہیں، احمد یار نعیمی صاحب، ان کی یہ احمد رضا خان صاحب کے کنز الایمان جو ترجمہ ہے نا، اس کے اوپر حاشیہ نور العرفان کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 461 کے اوپر وہ یہی آیت کہ کل قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو وہ اماموں معنی کر دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید اور بیعت پیری مریدی سب کا ثبوت ہے۔ تھوڑے سے ترقی کر گئے، وہ 12 اماموں تک گئے تھے، یہ ترقی کر کے آگے پیری مریدی تک بھی لے آیا ہے کو۔ چلو، اور مزید میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں ان کا موقف نا، انہی کی کتاب شان حبیب الرحمان کے یہ صفحہ نمبر 171 اور 172 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اے چشتیوں، اے قادریوں، اے سہروردیوں، اے نقشبندیوں، اے حنفیوں، اے شافیوں، اے مالکیوں، اے حنبلیوں، چلو، اور جس کا کوئی امام اور شیخ نہیں ان کو بلایا جاوے گا اے شیطانیوں، کیونکہ ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب حضرت صاحب کے نزدیک۔ اچھا سمجھے ذرا اس بات کو، اس میں نہ پہلے ایک ہمارا سوال ہے کہ جس کا کوئی جو کسی امام کی تقلید نہ کر رہا ہو، یا جس کا کوئی آپ والے پیر صاحب نہ ہو، جس کے کوئی آپ والے پیر صاحب نہ ہو، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے مبالغہ امیزیوں کو۔ امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ اور اگر وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے تو اس صورت میں آپ کے فتوے کے مطابق کل قیامت کے دن انہیں کیسے بلایا جائے گا؟ جو جواب آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی سمجھ لینا، اور نہیں سمجھے؟ ہاں، ہمیں امام ابو حنیفہ کی سیرت کا کیا پتہ لگتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تاریخ بغداد، اس کی جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 402 اور 403 ہے۔ امام ظفر بن حذیل جو کہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، وہ کہتے ہیں کننا نختلف الی ابی حنیفہ، ہم شاگردوں کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اختلاف ہو گیا۔ ومعانا ابو یوسف، ہمارے ساتھ ابو یوسف تھے، وہ محمد بن الحسن، محمد بن حسن شیبانی تھے۔ فَكُنَّا نَكْتُبُ عَنْهُ، ہم سبھی شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، ان سے لکھا کرتے تھے۔ قال ظفر، تو ظفر کہتے ہیں فقال یومن ابو حنیفہ لابی یوسف،
تو ایک دن ہے نا امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف چونکہ عمر میں شاگردوں میں سب سے بڑے تھے تو انہی کو مخاطب کر کے کہا ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی، اے ابو یوسف تیرے لیے خرابی ہو میری ہر ایک بات کو نہ لکھا کر، جو کچھ مجھ سے سنتا ہے سب کچھ لکھا نہیں کر۔ فإنی قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا، میں آج ایک رائے قائم کرتا ہوں، کل تحقیق کرتا ہوں اور اپنی رائے کو مخالف کتاب و سنت پا لیتا ہوں تو اپنی رائے کو چھوڑ دیں۔ وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد، پھر کل میں ایک رائے اختیار کرتا ہوں تو اس رائے کو اگر کتاب و سنت کے خلاف پالوں تو پرسوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ کیا پتہ لگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف منسوب ہونے والے فتاوی جات کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بغیر کتاب و سنت سے ان کا تقابل کیے انہیں قبول نہیں کرنا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو اگر تقلید جائز ہوتی تو پتہ آپ کو تقلید میں کیا ہے؟ تقلید کی تو تعریف یہ ہے التقلید ہوا قبول قول الغیر من غیر حجت، کہ تقلید تو کہتے ہی کسی شخص سے قول اور فعل کو بغیر دلیل کے ماننا ہے۔ امام ابو حنیفہ دلیل کی پیروی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ تقلید کی طرف اشارہ کر رہے ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانیں یا آپ کی؟ وہ تو دلیل کی پیروی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ تو اپنی باتوں کے لیے کریں گے جب تک میرے بات کے دلائل تمہیں نہ پتہ ہو، میرے کسی فتوے و فتویٰ نہ دیا کرو، آج میری ایک رائے ہوتی ہے کل بدل جاتی ہے۔ اور چلیں ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہیں، مفتی صاحب نے جو کہا بالکل صحیح کہا، کل قیامت کے دن لوگوں کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، سے مراد اماموں سے حنفیوں چشتیوں قادریوں ہیں، اس کو اگر اس اعتبار سے بھی اس کے معنی کیے جائیں تو سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 71 سے لے کر 73 دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے لوط اور اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو نجات بخشی اور ان کے لیے ہم نے تمام جہانوں کی برکت رکھی، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور پھر بعد میں ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، وَیعقوب نافلۃً، اور اس پر بطور پوتا یعقوب، وَکُلًّا جَعَلْنَا صالحین، اور یہ سب صالحین تھے۔ یہ سب کون تھے؟ مفتی صاحب نے کہا صالحین کو امام بناؤ۔ کیا کہا مفتی صاحب نے؟ صالحین کو امام بناؤ، پہلی شرط پوری ہو گئی۔ اللہ ان انبیاء کے لئے کہہ رہا ہے وَکُلًّا جَعَلْنَا صالحین، ان کو ہم نے نیکوکار، ان کو ہم نے صالح بنایا تھا، وہ خود بنے جو تم نے بنائے، اور جن کو تم نے اپنا مقتدا پیشوا اپنا پیر اور جو کچھ بنا وہ خود نیکوکار بنے تھے، اللہ ان کو مزید برکتوں سے نوازے جنتوں میں۔ لیکن یہ وہ نیک تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَکُلًّا جَعَلْنَا صالحین، ہم نے ان کو نیکوکار بنایا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی تو نیکوکاری پہ اللہ کہہ صحیح تھی، اور فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام بنایا تھا، ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا تھا، ہمارے حکم سے یہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے نیکوکاری کے کاموں کو وحی کے ذریعے ان تک پہنچایا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ہم نے انہیں بتایا نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ لو جی پتہ لگا، اگر امام سے مراد کوئی شخصیت ہے تو قرآن نے بتایا وہ بھی انبیاء ہیں، وہ بھی کون ہے؟ انبیاء۔ تو اگر کل قیامت کے دن لوگ امام کے ساتھ آئیں گے سے مراد کوئی شخصیت ہے تو مراد اس کے یہ پیر نہیں ہے، یہ والے امام نہیں ہیں ہمارے 12 4 اور وہ 56، ہاں ان کے والے آغا خانی والے، اس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ اور یہاں سے بطور تبرک آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، بطور تبرک جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی کے اندر صفحہ نمبر جلد 2 کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر کہتے ہیں یوم ندو
کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن لوگ اپنے امام کے ساتھ آئیں گے. کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں لیس لأہل الحدیث منقبتہ اشرف من ذالک. اس آیت میں اہل حدیثوں کے لیے ایک بہت بڑی منقبت اور فضیلت ہے. اس آیت میں اہل حدیثوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی منقبت اور فضیلت ہے. لأنہ لا امام لہم غیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل حدیثوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور امام نہیں ہے. تو اہل حدیث کل قیامت کے دن کس نام سے پکارے جائیں گے؟ مفتی صاحب، شیطانیوں نہیں، او محمدیوں. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا کرم و فضل ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پہ خاتمہ دے. اور اس میں ایک آخری بات بتا دیتا ہوں. بعض مفسرین اس سے مراد دنیاوی حکمرانوں کو بھی لیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ امام سے مراد حکمران ہے. بعض مفسرین نے یہ معنی لیے. تو اس اعتبار سے آپ کو بس ایک حدیث بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. وہ تو پھر آپ میں سے جو بھائی مزید پڑھنا سمجھنا چاہیں، تفسیر کی کتابوں میں اس کی بحثیں موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کتاب الفتن ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب اذا قال عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافہ. اس کے تحت حدیث نمبر 7111 ہے. نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر غداری کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا. ہر غداری کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا. اور ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، اور میرے علم میں کوئی عذر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے. اور اہل مدینہ دیکھو، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے گا اور دوسرے کسی سے بیعت کر لے گا تب میرا اور اس کا آئندہ کوئی تعلق نہیں رہے گا، میں اس سے ہمیشہ کے لیے الگ ہوں. یہ حدیث میں نے یزید کی منقبت کے لیے یا فضیلت کے لیے نہیں پڑھی ہے. یہ حدیث پڑھنے کا آپ کو بتانے مقصود صرف اتنا ہے کہ دیکھیں یزید کی شخصیت پہ اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے نا بطور حکمران، کہ وہ آیا حکمرانیت کا اہل تھا یا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف حکمران اور رعایا کے درمیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک دفعہ یزید کی بیعت ہو گئی ہے نا، اب اس کے خلاف ہم کسی بھی پروپیگنڈے کو کھڑا ہونے نہیں دیں گے. یہ اور اگر کسی نے ایسی کوئی کوشش کی تو میرا اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس سے پتہ لگا کبھی بھی مسلمان عوام اپنے حکمران کے خلاف نہیں جائے گی، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اور پھر اگر اس کے ہی دور حکومت کے اندر آپ مارے گئے تو آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، وہ ظالم تھا، آپ کو ظلم پہ مجبور کیا، کل قیامت کے دن اس کے ہی جھنڈے تلے آپ جا رہے ہوگے، جسے ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا نا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ ایک جھنڈا کھڑا کرائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اپنے حکمران کے ساتھ جا رہے ہوگے، اور جب جا رہے ہوگے نا تو سڑائی بھی اسی کی ہوگی. آپ کی جو بھی حرام کاری ہے، کچھ غلط اس نے کروایا یا اس کے دور میں ہوا، تو یاد رکھنا آپ کی پکڑ بعد میں ہوگی، پہلے اس کی پکڑ ہوگی. آپ ٹینشن نہیں لو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلمان حکمران کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. مطلب یہ بتانے کا مقصد ہے. جب یزید بن معاویہ جیسے کہ سامنے صحابہ کھڑے ہونے کو نہیں کیا کہا، نہیں اس کے خلاف اگر کوئی آنے کی کوشش کرے گا میں بھی یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ آیا وہ اس کے لائق تھا یا نہیں. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں آج کے دور میں، ابھی میں پرسوں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کالے والوں کی، سمجھ گئے کالے والے، سمجھ گئے نا، تو ان کی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو مریم نواز ہے نا، توجہ سنیں میری بات، کہتے کہ مریم نواز کے دور حکومت کے اندر فلاں بچی اور فلاں بچی اور فلاں بچی اور فلاں بچی جو ہے وہ بیچارے مظلومانہ قتل کر دیے گئے.
فلاں آدمی کو تنخواہ نہ ملنے کے نتیجے میں پیٹرول چھڑک کے اس نے آگ لگا لی، فلاں بابا جی اپنے بچوں کو کفن کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہی لے آ کے تدفین کر رہا تھا. تو یار توجہ سنو، جو میں بات بتا رہا ہوں، ایسے نا 8 10 15 چیزیں اس نے گنائی، گنا نہیں. نیچے لکھتا ہے اس کے بعد کہ کل قیامت کے دن یہ اور اس کے سپورٹرز اللہ کی بارگاہ میں ان سارے جرائم اور مظالم کے جواب دہ ہوں گے. سمجھ گئے؟ نیچے کالے والوں کا من چلایا، نیچے ایک کالے والوں کا من چلا، کوئی ہمارے جیسا آیا، اس نے آ کے کمنٹ کیا لیکن اس سب کے باوجود بھی یزید کے مظالم اس سے زیادہ ہیں. اس سب کے باوجود بھی یزید کے مظالم اس سے زیادہ ہیں. اور اللہ کی قسم قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یَا اُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں عبرتیں پکڑا کرو. اللہ کی قسم سنو ذرا بات کو. جب یہاں تک کی بات طے ہو گئی نا کہ ان جمہوری حکمرانوں سے کئی گنا زیادہ مظالم اس کے تھے بقول آپ کے، تو دیکھ لو اس کے باوجود صحابہ نے اس کی بیعت نہیں توڑی. ہم ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ سمجھ میں بات، یعنی یہ ہمارا دین ہے. ہر خونی انقلاب ہمیشہ یاد رکھنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے گیا ہے. اور آج بھی تاریخ دیکھ لو. اب بھائی یہ آپ کے پڑوس میں تو افغانستان پہ جب امریکہ نے حملہ کرنا چاہا تو پہلے شمالی اتحاد کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے کہ طالبان پہ حملہ کرو. جب یہ آپس میں لڑ پڑے تب امریکہ آیا. عراق پہ جب حملہ کرنا چاہا تو کردوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے اور صدام حکومت کے خلاف لڑنے کھڑا کر دیا. جب وہ لڑ پڑے ٹھیک ٹھاک حالات خراب ہو گئے، اس کے بعد امریکہ میں آیا. لیبیا میں معمر قذافی کے خلاف عوام کو مشتعل کر کے ہتھیاروں کے کنٹینر اوپر سے پھینک پھاک کے ان کے ہاتھوں میں ہتھیاریں دے کے ان کو لڑوایا. جب لڑ پہ اس کے بعد امریکہ پہنچا. یہی شام میں بشار کی حکومت میں ہوا، یہی ابھی ایران میں ہونے جا رہا تھا یا نہیں؟ یاد رکھیں اس بات کو. ظالم فاسق فاجر قسم کا حکمران کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ خود جواب دہ ہوگا. لیکن اگر ایک مرتبہ وہ آپ پہ آ کے مقرر ہو گیا، آپ کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی صورت بھی اس کے خلاف کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنے. یہ ہمارے شریعت کا حکم ہے. اس سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اصول ہم پر اپلائی نہیں ہوتا ہے. آپس میں لڑاؤ اور ان پہ حکومت کرو. نہیں سمجھے بات کو؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی آگے کہے کہ جی مریم نواز فلانا عمران خان الطاف حسین یہ ظلم کیا، یہ کرپشن، اچھا تو کیا کریں بھائی؟ معذرت کے ساتھ ہم حکومت میں نہیں سمجھے بات کو بھائی؟ میں ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے نا. اچھا بتاؤ، چلو تم نے ہمیں بتایا، اب کیا کریں؟ بتاؤ کیا کریں؟ تمہیں بولیں گے ووٹ نہیں ڈالو، تم اس سے نہیں مانو گے. بھائی جب تمہیں کہا جاتا ہے اس جمہوری نظام کا بائیک آؤٹ کرو تم راضی ہوتے ہو؟ نہیں. تمہیں کہا جاتا ہے شریعت کے لیے ذہن سازی کرو تم راضی نہیں. تو پھر اب تم آ کے ہمیں خونی انقلاب کے لیے کیوں کھڑا کروانا چاہ رہے ہیں؟ ابھی آزاد کشمیر میں کتنی بڑی ڈرامے بازی چل رہی ہے، سب کو پتا ہے نا، کتنا خراب معاملہ چل رہا ہے آزاد کشمیر. اب اگر کل کو مثال کے طور پہ کریک ڈاؤن ہو جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ آرمی ظلم کرتی ہے. کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ یاد رکھیں اس بات کو. ہمارا دشمن ہمارے ساتھ چاہتا ہی یہ ہے کہ قوم پرستی، فرقہ پرستی، مذہب پرستی، سرحد پرستی کے نام پر ہمیں ایک دوسرے سے باہم و گریباں کیا جائے، حکومت اور عوام کو ایک دوسرے کے خلاف لایا جائے، اور اس کے نتیجے میں ایسے حالات و واقعات بنا دیے جائیں کہ انڈیا، ایران یا کسی بھی طرف سے ہمارا کوئی دشمن ملک ہم پر حملہ آور ہو اور وہ ہمیں فتح کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر کرے. لیکن یاد رکھیں اس بات کو، اگر ہم عقیدے کے اس مسئلے کو، آپ کو پتہ ہے اس عقیدے کو شریعت میں کہا نام تک دیا گیا ہے. ہم اپنے اصولیات کی کتابوں میں اس عقیدے کو پڑھتے ہیں باقاعدہ، تعامل مع الحکام. تعامل مع الحکام، جیسے نا توحید عقیدہ ہے نا، رسالت عقیدہ ہے نا، آخرت عقیدہ ہے نا، تقدیر عقیدہ ہے، ایسے یہ عقیدہ ہے تعامل مع الحکام. اپنے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ تعامل کرنا، یعنی ان کے ساتھ جڑے رہنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا جی
ایک حکمران کا ایک گورنر کا نام لے کے کہنے لگا وہ بڑا کرپٹ ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو نے اس کو نصیحت کی؟ کہنے لگا حضرت میں اسے نصیحت کیسے کر سکتا ہوں، تو بڑا آدمی ہے، کہا اسے خط لکھ دے۔ پھر جب وہ خاموش ہو گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، اپنا دفتر اٹھا کے لائے، جس کو ہم رجسٹر کہتے ہیں، اٹھا کے لا کے دکھایا تو 100 خط لکھ چکے تھے۔ کتنے؟ 100 خط لکھ چکے تھے۔ کہا دیکھ، میں تجھے وہ بات نہیں کہہ رہا جو میں نے نہیں کی، میں تجھے وہ بات کہہ رہا ہوں جو خود میں نے کی۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلمان پر 3 حقوق ہیں، ان میں تیسرا حق جو آپ نے بیان کیا نا وہ یہ وَلِلنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ کا حکمران مسلمان ہونے کے ناطے تو آپ کا بھائی ہے نا، اب اس کی خیر خواہی کیا ہے کہ آپ اسے نصیحت کرو۔ اگر آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے اس کو خط لکھو، جدید دور میں ای میل SMS، بس آپ اس کے مکلف ہو، اس کے بعد وہ اپنا ظلم چھوڑے نہ چھوڑے، اپنا منہ موڑے نہ موڑے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، آپ کا دامن صاف ہے۔ لیکن اگر آپ انہی جمہوری رستوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ظلم کا اس طرح ساتھ دیتے ہیں کہ جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اپنے پسندیدہ حکمران کی کرپشن کا تو دفاع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے مظالم کا تو دفاع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے مد مقابل جو حکمران ہوتا ہے اس کے کرپشن اور اس کے مظالم کا جو ہے نا اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے، وہ ہو یہ ہو وہ، اب ہمارا کوئی تعلق ہمارا، جیسے اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، کتنے دن ہو گئے آپ میں سے کوئی بھائی آپریشن تھیٹر کے حوالے سے کسی نے بات کی ہو؟ بتائیں ذرا، ذہن پہ زور ڈال کے بتائیں، آخری مرتبہ آپریشن تھیٹر میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، کتنے افراد ہوتے ہیں، وہ کس طرح کیا کام کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کب بات کی ہے؟ یہ آپ میں سے کسی نے بات؟ پوچھو کیوں؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سیاست آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بے وجہ اپنی ٹانگ نہیں گھسڑنی چاہیے، آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں، مانو اس بات کو۔ یہ 25-25 منٹ کے 4 پروگرام دیکھ کر یہ مت سمجھ لیا کرو ہم بہت بڑے جناب شاہ سوار بن گئے سیاست کے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھا سا حل ہے، دین کو پڑھو، اپنے جو کرنے کا کام ہے نا وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے نا وہ شریعت پر لوگوں کی ذہن سازی کے لیے دی ہے۔ یاد رکھ لیں اس بات کو، کسی سے نظر و نیاز چھڑوانا زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ کسی کو شریعت پہ لانا۔ کسی کو اس بات پہ راضی کرنا کہ یار شریعت کے نفاذ کی کوشش کرنی چاہیے، وہ جلدی اس پر آئے گا بنسبت اس کے کہ آپ کسی کو نظر و نیاز کھانا چھڑواؤ۔ لیکن ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، سب سے مشکل کام سب سے آسانی سے کر لے تو سب سے آسان کام کے لیے کہتے ہو ہمارا کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔